الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ سے التماس ہے سید علی عباس حمدانی صاحب کے مرحومین، سید یوسف اختر حمدانی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے التماس ہے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمد الرحمن بسم اللہ الرحمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ایام فاطمیہ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران حضرت سیدہ محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی ایام فاطمیہ کی آخری مجلس ہے. عنوان گفتگو اسی ہستی کے نام نامی سے جن کے حوالے سے مجالس برپا ہو رہی ہیں. سورہ کوثر کے حوالے سے
چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں تسلسل کے ساتھ عرض کرنے کی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں نے روز اول سے یہ عرض کیا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی ان نسبتوں میں آپ کے مقام و مرتبے کو تلاش کیا جائے جو یہاں آنے کے بعد آپ کو حاصل ہوئی، اور دوسرا جہت یہ ہے کہ ہم سیدہ کا مقام و مرتبہ خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے، سیدہ کا وہ مقام و مرتبہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم نے آپ کے تمام فضائل و مناقب بیان کیے ہیں وہ کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ سیدہ مصداق انسان کامل ہے، اور انسان کامل کی شناخت کا بہترین ذریعہ وہی ذات ہوتی ہے جس نے اسے کامل بنایا ہے۔ ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ سیدہ اس کائنات، اس ہستی میں سرکار دو عالم کے لیے صرف ایک بیٹی بن کر نہیں آئی، بلکہ آپ کے لیے جو عنوان قرآنی ہے، جو پروردگار عالمین نے آپ کو نام و عنوان عطا کیا ہے، اس نام و عنوان پہ اگر غور کیا جائے تو سیدہ ایک بیٹی ہونے کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک ایسی ذات ہونے کے حوالے سے قرآن مطرح کر رہا ہے جس ذات کا فیض قیامت تک رہے گا۔ سلسلہ گفتگو سے مربوط ہونے کے لیے میں نے کل سورہ کوثر کے پہلے 2 جملوں کی وضاحت عرض کی تھی۔ پروردگار عالمین نے حضرت سیدہ کے مقام و مرتبے کے لیے سورہ کوثر میں جو عناوین بیان فرمائے ہیں، جو آیات کی شکل میں سیدہ کے لیے مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، امت اسلام کا مشترکہ یہ عقیدہ ہے کہ کلام مقدس قرآن مجید ہر قسم کے ریب اور عیب سے، نقص اور زیادتی سے مبرہ و منزہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سینے والناس تک کلام خدا ہے، اور یہ کلام خدا جب کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ صرف ایک مسلک، ایک فرقے، ایک گروہ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ پوری انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو سیدہ کے نام و عنوان کے حوالے سے جو عنوان قرآنی ہے، امت مسلمہ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اور حق مصطفیٰ ادا کرنے کے لیے مقام سیدہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس پہ غور و فکر کریں، اور ان آیات کے انداز پر غور کریں۔ پروردگار عالمین کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے آپ کو عطا کی ہے کیا؟ کوثر، یعنی سیدہ کے لیے جو عنوان خدا نے منتخب کیا وہ عنوان کوثر ہے۔ توجہ فرمائیے، عموماً جب کسی کو تانہ ابتر دیا جائے تو تانہ ابتر دینے والے کا جو اس آیت سورہ میں ذکر بھی ہے، اور جو میں نے پہلی مجلس میں شان نزول میں ذکر بھی کیا تھا کہ آس بن وائل کا تانہ ابتر اس سورہ کا شان نزول ہے، سبب نزول ہے، تو وہ تانہ ابتر عموماً اسے ہی دیا جاتا ہے جو لاولد ہو، جس کی اولاد اور نسل نہ رہے۔ تو پروردگار اس جواب میں ایسا عنوان ذکر نہیں کر رہا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو ایک بیٹی دی ہے اور اس بیٹی سے اولاد چلے گی، نہ، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، کاش جس معنویت اور کچھ مطالعات کے ساتھ جس بلندی پر اس آیت کے معنی کو
عرفاء اور علماء نے سمجھا ہے آپ تک پہنچایا جا سکے، لیکن ممکن نہیں ہوتا۔ بعض حقائق ایسے وجود میں انسان کے ہوتے ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے انسان کو الفاظ نہیں ملتے، یہ مجبوری ہے الفاظ کی۔ مفاہیم ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق سننے سے زیادہ حس کرنے سے ہوتا ہے، وجود میں حس کرنے سے ہوتا ہے۔ تھوڑا اس عنوان پہ غور کریں، تانہ ابتر اور جواب میں کوثر، بیٹی نہیں کہا، ایسا عنوان بھی نہیں دیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ تجھے بیٹی دی، اس بیٹی سے نسل چلے گی، نہ، قرآن کہہ رہا ہے کوثر دی۔ تانہ ابتر کا جواب کوثر ہے، تو اس کوثر میں اتنی وسعت ہے کہ وہ تانہ ابتر کا جواب نہیں ہے صرف سیدہ، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر دشمن رسول کے لیے نا امیدی کا پیغام ہے۔ ہر دشمن مصطفیٰ کے لیے نامراد اور بے نام و نشان رہنے کا اعلان ہے۔ نہیں یعنی کہہ سکتا ہوں سیدہ مصطفیٰ کو صرف بیٹی بن کے نہیں مل رہی، خدا جانتا ہے وجود سیدہ میں وہ کیا ہے جسے وہ جانتا ہے، اور اس نے صرف ہمارے لیے یہ عنوان کوثر دے کر ہمیں متوجہ کیا ہے کہ سیدہ کے وجود کی وسعت کا اندازہ کرنا ہے تو ایسے کرو کہ ان شأنک ھو الابتر، تحقیق تیرا دشمن ابتر ہو گیا۔ یہ ابتر اس لیے ہو گیا کہ کوثر مل گئی، یہ ابتر اس لیے ہو گیا کہ کوثر مل گئی۔ تو جو بھی دشمن رسول تھا وہ رسول سے دشمنی محمد ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں کر رہا تھا، جس کو رسول سے دشمنی تھی وہ محمد ابن عبداللہ سے نہیں تھی، وہ محمد رسول اللہ سے تھی، وہ پیغام خدا سے تھی، وہ پیغمبر الہی سے تھی، وہ پیام توحید سے تھی۔ تو اصل میں یہ خوشی اس بات کی تھی کہ پیام توحید نہ رہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اللہ اس پیام توحید کو مٹانے والوں اور یا اس کے مٹنے کی خواہش رکھنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مت سمجھو مصطفیٰ میرے نظام ہدایت میں آخری نبی ہے۔ کہا نبی آخری ہے، لیکن اس نبی کی ہدایت کے تسلسل کو جو قیامت تک باقی رکھے گی اسے کوثر کہتے ہیں۔ سلامت رہے، جزاک اللہ۔ آپ نے جس طرح اللہ فلی محمد مشہوریے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر سلام۔ تو یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ تانہ ابتر اور وہ خوشی منانے کا سبب یہ تھوڑا ہی تھا کہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا یہ ابتر رہے گا، نہ، ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کے ابتر رہنے سے وہ پیغام نہ رہے جو پیغام یہ پہنچانے آیا ہے۔ تو نظام ہدایت میں، سلسلہ ہدایت میں، چونکہ میرے نبی نے اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں، سننا، لہذا دشمن سمجھ رہا تھا نظام ہدایت کا آخری فرد ہے، مٹ گیا تو اب ہادی نہ رہے گا۔ آئے آئے آئے، تو سیدہ کو کوثر کہہ کے بتایا کہ اب سیدہ ان سب کو مایوس کر رہی ہے جو مصطفیٰ پر نظام ہدایت رکنے کا انتظار کر رہے ہیں، جو اس سلسلہ ہدایت کے رکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ ان سب کے لیے مایوس کرنے والی شخصیت بن گیا، ذات بن گیا۔ میں جملہ اور کھولتا ہوں، کوثر، کوثر، انا اعطیناک الکوثر،
ہم کل وضاحت عرض کر دی، آقینا کا، آپ کو عطا کی۔ عطا اس شے کو کہتے ہیں جو سامنے والے کی عزت و تکریم کے لیے دی جائے اور اسے اس کا مالک بنایا ہے۔ کا کہا، کم نہیں، کم ہوتا تو کثرت ساری امت کو شامل ہو جاتا، نہ نہیں، اسی میں نزاکت ہے۔ ان آقینا کا صرف سرکار کو مخاطب کر کے بتایا کہ یہ ہدیہ دینے میں میرے پیش نظر صرف تو ہے، نہیں توجہ نہیں ہوئی۔ فرمایا جس جیسے میں نے تجھے بنایا اس لیے کہ انسانوں کو ہدایت ملے، ایسا ہی ہے نا، وہ اللہ کی بادشاہ کے امیین رسولا منہم یا منکم، یہی کہا نا، تو مصطفیٰ پوری امت کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے آئے۔ اب کہہ رہا ہوں جملہ، جو پوری امت کے لیے خدا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کو ہدیہ بنا کے دے اسے بطور کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، میں نے اسی سورہ کے حوالے سے تھوڑا آپ تک پیغام پہنچانا ہے، اور اسی پیغام میں مقام سیدہ ہے۔ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے جب دوست ایسی باتوں پہ بولتے ہیں یا ساتھ دیتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ ان منبر کے معیار میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ یہ باب مدینہ العلم ہے، یہ باب مدینہ العلم کا منبر ہے۔ انا، ہم نے، اعطینا کا، آپ کو عطا کی، الکوثر، بیٹی نے، کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، پھر کہا، بیٹی نے، کوثر۔ میں نے بار بار کیوں کہا بیٹی نہیں کوثر؟ اس لیے کل میں نے آخر مجلس میں عرض کیا تھا، میں تردید نہیں کرتا، بیٹی بھی ہے، لیکن بیٹی ہونے کی جہت سے بطول کا وہ مقام جو امت کے لیے، جو قیامت تک کے لیے، جو پیروان بطول کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کل کہ بیٹی اور بیٹی کے بعد جو خطباء علماء یہ کہتے ہیں، میں تردید نہیں کرتا، درست کہتے ہیں، وہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت وہ رسول، اور جو رسول کے لیے رحمت وہ بطول۔ بیٹی رحمت ہے باپ کے لیے، انکار نہیں، لیکن ہر بیٹی رحمت ہے۔ بولیے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا نا، بیٹی کو بیٹی کا عنوان دے کر فرمایا ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے۔ تو عرض کیا تھا نا، جو فضیلت ہر کسی کو ملے، اگر وہی صرف بطول کو ملے تو بطول پھر سیدہ کیسے ہے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ہر بیٹی باپ کو رحمت بن کے ملی، بطول کوثر بن کے ملی، بطول کوثر بن کے عطا ہوئی۔ نہیں، لفظ عطا کا معنی کل کر دیا آج کوثر، لیکن میں نے آج یہ تحقیق کر کے یہ بات منبر سے کر رہا ہوں۔ آیت اللہ محسن عراقی نے یہ ذکر کیا تو میں نے کہا آپ آزمائیں۔ اب اگر آپ ایک ایپ ہے قرآن مجید کی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اوپر جو آیت لکھیں گے نا، اس طرح کی جتنی آیتیں قرآن مجید میں جس جس جگہ ہے وہ آ جائیں۔ ایسا ہے، جن دوستوں کے پاس یہ ایپ ہے وہ میری گواہی دیں گے۔ مثلا آپ لکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، شیء قدیر، قدیر لکھیں، جتنی آیات میں لفظ قدیر آیا ہے وہ نیچے آ جائیں، پارے کے ساتھ آتی جائیں گی۔ لیں، اب آپ نے جا کر یہ کرنا ہے، لکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا الکوثر لکھیں، ایک ہی آیت آئی ہے۔ آپ دوسری آیت لکھیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لکھیں، ایک ہی آیت آئی ہے۔ تیسرا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھیں، ایک ہی آیت آئی ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں ان آیتوں کا دوبارہ تکرار ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر،
نہیں چاہتا تو میں مصداق میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا جیسے آیات میں تکرار نہیں، مصداق میں بھی تکرار نہیں۔ آیت بھی منفرد، سورہ بھی منفرد، اور سورے کا مصداق بھی منفرد۔ اور کیا الفاظ؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ لے اب وضاحت عرض کرتا ہوں، منفرد آیات، منفرد مصداق۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کوثر، تجھے کوثر دی۔ میں نے بار بار کہا بیٹی نہیں کوثر، بیٹی نہیں کوثر، کیوں؟ میں سیدہ کی ایک عظمت کے حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ کیوں میں نے کہا؟ اس لیے کہا کہ بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، کوثر بن کے ملی۔ اس لیے کہا، قرآن کی آیت آپ کے ذہنوں میں ہے الحمدللہ۔ بعض دوستو میں اشارہ کروں گا پہنچ جائیں گے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ فتنے کا معنی اردو والا نہیں، اردو میں فتنے کا معنی فساد ہے، وہ عربی میں اور معنی میں ہے۔ یہ فتنے کا معنی آزمائش، آزمائش یعنی جس کی محبت میں مبتلا کر کے آپ کو آزمایا جائے، اسے عرب کہتے ہیں فتنہ۔ فتن بھی اسی سے نکلا ہے، یفتنون، یہ تمام سیغے آئے ہیں قرآن مجید میں۔ مثلا یہی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم صرف کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ وهم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہ جائے۔ تو یفتنون آزمائش کے معنی میں ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، فتنہ یعنی وہ آزمائش جو بڑی پیچیدہ، جن میں مبتلا اللہ کرتا ہے پہلے اس کی محبت، پھر اس محبت کے ذریعے آزمائش ہے۔ نہیں، قرآن میں پھر بھی اولاد کو آزمائش کا ذریعہ تو کہا گیا نا، فتنہ کہا گیا نا۔ اب میری بات پہ پہنچنا، اور آپ سے بہتر کون پہنچے گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں بطول بیٹی بن کے نہیں ملی، بطول کوثر بن کے ملی۔ کہا اے میرا حبیب باقی سب کو اولاد سے آزماؤں گا، تجھے بطول دے کے آزماؤں گا نہیں، بچاؤں گا۔ تجھے بطول کے ذریعے آزمایا تھوڑا ہے، تجھے بچایا ہے، بچایا ہے۔ اس لیے بار بار اس جملے کا تکرار کیا تاکہ میرے نوجوان بھائیوں تک، ایک شخص تک، بزرگوں تک تو سارے مسائل ہوتے ہیں، نوجوان اس طرح متوجہ نہ ہوتے، اس لیے یہ بار بار جملہ کہا۔ اب عرض کرتا ہوں ایک اور فضیلت کا پہلو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو سیدہ عطا کی سرکار کو کوثر بنا کے۔ لیکن جب یہ سیدہ مل رہی تھی تو صرف رسول کو تھوڑی ملی بھائی، دنیا میں جو بھی اولاد آتی ہے دو کے سوائے ایک حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے، باقی سب تو ماں باپ کی اولاد ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جیسے باپ کی طرف نسبت ویسے ماں کی طرف نسبت، تو باپ کو تو دیا ہدیہ بنا کر، اور ادھر جناب خدیجہ بھی تو ہے۔ توجہ فرمانا، یہ بات بھی آغا محسن قراتی نے ذکر کی تفسیر نور میں، کیا خوبصورت پہلو دیا۔ کہتے ہیں اللہ نے کہا مال اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ کیا مراد؟ اللہ کہتا ہے یہ مال اولاد دے کے آزماتا ہوں، میری راہ میں خرچ کرتے ہو، میری خاطر انہیں چھوڑ دے ہو یا ان کی خاطر مجھے؟ یہی معنی ہے نا۔ اگر آپ کو مال مل گیا، پتا چلا مال آزمائش ہے، لیکن یہ مال خیر بن سکتا ہے، خیر ابھی ذکر کروں گا کوثر کی تفسیر میں، خیر بن سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر یہ مال اس کی راہ میں خرچ ہو، اگر اس کی راہ میں خرچ نہ ہو تو آزمائش ہے۔ میں جملہ جلدی میں کہہ گیا، اس کی راہ میں خرچ نہ ہو تو آزمائش ہے، وبال ہے، لیکن اگر اس کی راہ میں خرچ ہو تو خیر ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب جو بھی اس کے دیے ہوئے مال کو خیر بنانا چاہتا ہے کیا کرے؟ اس کی راہ میں خرچ کرے۔ تو جو بھی خیر بنانا چاہتا ہے خرچ کرے، اب اس کی راہ میں اس کا مال دے، وہ کتنا رحمان و رحیم، کتنا کریم۔ وہ کہتا ہے میرا مال ہے نا، مجھے ہی دے رہے ہو، میں تمہیں واپس دوں گا، اور اتنا نہیں دوں گا جتنا تم نے دیا، فائدہ ہی میں دوں گا۔ میں ایک کے یہاں ایک کے 100 بناؤں گا، ہے نا؟
भाई उसको 10 गुना बढ़ा दूंगा, 10 गुना बढ़ा दूंगा। अब आयत नहीं वो पढ़ रहा जिसमें अल्लाह कहता है मुझे कर्ज़े हसना दो। कर्ज़े हसना की मिसाल ऐसे एक बीज को, एक बीज से खुदा कहता है फिर पौधा बनता है, या एक बीज से कई बीज हो जाते हैं, फिर वो फलते फूलते हैं, उसको 10 गोशे लग जाते हैं, है ना मिसाल। और 10 में से हर एक में अल्लाह कहता है 10 का 100 हो जाता है। तो 1 से 100 करता है ना, वो करता है। ये जो 100 करके देता है ये बदला है ना, सही है ना। जो आपने दिया जजा बदला, जजा का मैंने बदला है, वापस देता है ना। अच्छा हम सब तो आज अगर खर्च करें ना, मिसाल दे रहा हूँ, ये इमाम बारगाह मस्जिद इसका प्रोजेक्ट है, मुझे बरादरान ने दिखाया, बड़ी खुशी हुई। शिया मराकज़, आले मोहम्मद के नाम पे मराकज़ इतने बड़े होने चाहिए जो आले मोहम्मद के शायान शान, मकतब अहले बैत के शायान शान। मैं खुशामदन नहीं कह रहा है जुमला, मिंबर से कह रहा हूँ। फैसलाबाद पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है, यहाँ पर एक ऐसा मरकज जो इसके शायान शान हो, मकतब अहले बैत के शायान शान हो। आप सबको चाहिए इसमें ताउन करें। अब मुझे किसी ने कहा नहीं, अपने तौर पे कह रहा हूं, अपने तौर पे कह रहा हूं। ताउन का माना ये नहीं कि इन्हें कोई फायदा है या जो बना रहे हैं इसका मोहम्मद और आले मोहम्मद को फायदा, ना ना, मुझे फायदा है, आपको फायदा है। चले मिसाल देता हूं। आपने कभी तवज्जो फरमाई कि ये जिन घरों में हम रहते हैं ना, जिन घरों में हम रहते हैं, हम समझते हैं ये हमारे घर हैं, आप और मैं समझ बैठे हैं हमारे घर हैं, हमारे नाम रजिस्ट्री भी है, लेकिन हमारे नहीं। मारना चाहता हूँ, दलील देता हूँ, बगैर दलील के बात नहीं करता हूँ, आप माशाल्लाह मुतवज्जे हैं। हमारे घर नहीं है, दलील दे रहा हूँ। आज आपने ले लिया, मिसाल दे रहा हूँ, आपके 3 बेटे हैं, मिसाल के तौर पर घर ले लिया, बाहर तख्ती अपने नाम की लिखवा, लिख दी तख्ती, 3 बेटे थे, पढ़ाया पढ़ाया, जवान हो गए, शादी कर दी, शादी कर दी, आप पर बुढ़ापा आ गया। अब आपके लिए उस घर में क्या बचा? ज़ईफ़ी है ना। कई घरों में जाते हैं बुजुर्ग, अपनी औलाद, वालिदैन, किबला दुआ करें हमारे वालिद के लिए, खुदा सबको सेहत और सलामती दे। बाद ऐसे होते हैं कि वो साहिब फराश है, उठ भी नहीं सकते। अब वो सारी जायदाद उसी ने बनाई है, खर्च कौन कर रहा है? जिंदगी में ही ना, उसको कोई परवाह नहीं, अपने घर रहे ना रहे, जिस हाल में वो है परवाह, उसको कोई परवाह नहीं। चलो खुदा का निजाम है, बाप दुनिया से चला गया, 3 भाई थे, तीनों की शादी हो गई, चाहे भी तो इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं हकायक बयान कर रहा हूं, नहीं रह सकते, चाहे भी झगड़ा लड़ाई ना भी हो, फिर भी नहीं रह सकते, चूंकि घर महदूद हो गया। तो वो जो बाप ने लिया था बेच दिया, जैसे ही बिका वो जो बाहर तख्ती लगी थी उतर गई। तो मेरा कहां था? वो तख्ती उतर गई ना। अच्छा इसकी दूसरी मिसाल भी है, ये हम देहातों में जाते हैं, वहां लोगों की जमीनें पूछते हैं, बार बंदा ऐसी बात कर रहा है, कितनी जमीन है, 24 है, कहते हैं दादा की बहुत थी, मेरी आज इतनी नहीं। तो ये जो कह रहा थी मेरी नहीं, क्या माना? कहता जी दादा की इतनी थी, उनके 4 बेटे, यानी मेरा बाप, चचा 4, फिर हम 4। मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी की 100 एकड़ भी हो, उसके 4 बेटे 25 रह गई, उन 4 के चारों करे तो 8 रह गई। ऐसे ही है ना। एक वक्त आता है जमीन ही नहीं रहती, नहीं मैंने इस तरह कह दिया, जमीन चली जाती है, जमीन तो वही है ना, जाता कौन है? मालिक। तो अल्लाह ने बताया अगर तू हकीकी मालिक होता तो रहती। सोचना मैंने क्या कहा है। खुदा कहता है जमीन वही है, मलकियत वही है, मालिक बदल गए। तो ये मालिक किसने बदले? उसने बताया हकीकी मालिक मैं ही हूं। मेरी बात पे तवज्जो फरमाना। अब किसी की वो मुरब्बों में भी जमीन हो, ये मैं चाहता हूं, मुल्तान से आगे है हमारे तो वो कई 100 मुरब्बे थी, अब ना रहे, बेचते गए या तकसीम होती गई, तकसीम होती गई, तकसीम होती गई, तकसीम होती गई, तो मलकियत वही थी, मालिक बदल गए। तो ये मालिक का बदलना दलील है कि हम फर्जी मालिक हैं, हकीकी नहीं। वो जो आपके नाम पे जमीनें थी ना, रजिस्ट्रियां भी बदलती जाती, रिकॉर्ड में आप कहीं रह गए, वो रिकॉर्ड अगर आज से 50 साल बाद आप में मुझ में कोई भी हुआ तो वो रिकॉर्ड में कोई होगी,
زمین اگر کہیں لی تھی ویسے اس کے پاس کچھ نہ رہا. سننا یہ جو ہم اپنی سمجھ رہے تھے وہ ہماری نہ نکلی. بتاؤں اگر چاہتے ہو قیامت تک تمہارا ہی نام رہے تو کیا کرو؟ اس کے لیے کرو. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. یہ مسجد و امام بارگاہ جس نے اس کی پہلی بنیاد رکھی ہے وہ قیامت تک اس میں شامل ہے. ہائے 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 نہیں یہ ہمارا خدا کہتا ہے جو اپنی سمجھ رہے ہو وہ میری ہے. جو میرے نام پر خرچ کرو گے وہ تمہیں دے دوں. ہائے 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 اگر چاہتے ہو نا اپنے آپ کو بچانا اللہ کہتا ہے ایسے بچاؤ ایسے بچاؤ. وہ اولاد کے لیے ہے اور جو دین پہ خرچ ہو وہ اپنے لیے. اور کبھی یہ نہ سوچنا اولاد بعد میں خرچ کرے. نہ 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 توجہ فرمانا خود کرنا خود خرچ کرنا. یہ مسجد گوہر شاد ہے مشہد مقدس میں. کہتے ہیں اس مسجد کے بنانے کا ایک جو آیت اللہ ہاشمی نجات ہے انہوں نے بڑا خوبصورت واقعہ میں نے خود پڑھا بھی اور سنا. وہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا تھے تو یہ بہت بڑی زمین اس کی تھی امام کے حرم کے ساتھ. تو انسان سوچتا ہے اتنی بڑی زمین یہ وہ. کہتے ہیں رات کو اپنے بیٹے کو کہا چلو آؤ ذرا زمین دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نکلے تو اس وقت کون سی اس طرح کی لائٹس تو تھی نہیں. کہتے ہیں چراغ جلایا اور بیٹے نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اب باپ پیچھے پیچھے پر بیٹا آ گیا. چراغ اس کے ہاتھ میں ہے وہ زمین دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ باپ نے کہا بیٹے سے بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہاں اتنی زمین اشارہ کیا اس پہ ایک مہمان سرا بنا. مہمان سرا بنانا جہاں امام کے جتنے زائر آئے انہیں ٹھہرانا. میرے بعد یہ کہنا تھا اب بیٹا واقعاً بعض اوقات ایسا بیٹا ہو جو آخرت کے لیے متوجہ کر دے تو وہ خیر ہے. بیٹے نے کیا کیا وہ جو چراغ ہاتھ میں تھا فوراً باپ کے پیچھے آ گیا اور کہا بابا جان چلے. وہ پلٹا کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو آگے چلو. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا آگے تاریکی ہے تو چراغ پیچھے لے گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کہنے لگا آگے اندھیرا ہے تو چراغ پیچھے لے گیا تو میں اندھیرے میں چلوں کیسے؟ اندھیرے میں تو تبھی چلوں گا جب چراغ آگے آگے ہو. کہنے لگا اگر دنیا کے اندھیرے میں چراغ آگے چاہیے تو قبر کے اندھیرے میں. کہا اپنا چراغ خود قبر میں جلا کے لے جائیں میرے ذمہ نہ لگائیں. کہا آپ کی ملکیت ہے ابھی آپ کی ملکیت ہے آپ کے بعد میری وراثت ہوگی. بیٹے نے کہا وہ تو پھر میری جب وراثت میں آ گئی تو ملکیت ختم. آپ جانتے ہیں جب باپ کی ملکیت وراثت میں چلے جائے یا ہبہ کر دے تو ختم. پھر نہیں رہتی. پھر وہ مالک وہ ہے جو بن گیا. اب اس بیٹے کی مرضی خرچ کرے نہ کرے. کچھ حدود ہے شریعت میں کہ وہ باپ کا قرض اتارے باقی کوئی بیٹے پر واجب نہیں. اخلاقی واجب ہے شرعی واجب نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہے تو اس لیے جو انسان کی اپنی ملکیت ہے وہی خرچ کرے گا تو بچ جائے گا. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے مال اور اولاد کو آزمائش کہا. اللہ اکبر. میں اگر آج بھی خرچ کروں تو آج ہی خرچ کروں گا. مثال دے آج اگر آپ اس مسجد میں کچھ بھی خرچ کر دیں تو ظاہر اتنا بڑا ادارہ ہے چل رہا ہے آپ کا خرچ کرنے کا ثواب ہے لیکن اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو اہمیت اس وقت تھی کہ جب یہ ادارہ تھا. جنہوں نے اس کو پہلے سٹیپ پہ اٹھایا ان کی ہمت ہے نا کیونکہ وہ پہلا درجہ تھا اس وقت کام کرنا مشکل تھا. کہنا کیا چاہتا ہوں لوگ عالم اسلام میں جو بھی خرچ کرے سرکار پر اس کی اہمیت ہے لیکن وہ بعد میں خرچ کرتا ہے. خدیجہ وہ ہے جس نے تب خرچ کیا جب کسی کے پاس خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں. حضرت خدیجہ نے تب خرچ کیا جب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. بعد میں غنی بننا اور بات ہے. رائے تشنونیہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلندر سلام. سننا میں نے درمیان میں آپ کو جو باتیں کرنا تھی وہ میرا شریف ویسے
توجہ فرمانا، میں نے عرض کیا کہ بطول ماں باپ دونوں کو ملی، تو کیا ملی؟ یہ کیا ہے؟ سیدہ ہے کیا؟ اللہ نے کہا خدیجہ خدیجہ ہر کوئی خرچ کرے، اس کا خرچ کرنا بعد میں ہے، تو نے تب خرچ کیا جب کسی میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اب تجھے صلہ کیا دوں؟ آئے آئے تجھے کیسا صلہ دوں کہ قیامت تک تیرا صلہ باقی رہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، لو بطول اس ہستی کا نام ہے جو مصطفیٰ کو ہدیہ بنا کے دی گئی اور خدیجہ کو بدلہ بنا کے دی گئی۔ ہاں اس لیے کہا، اسی لیے یہ کوثر ہے، یہ ماں باپ دونوں کے لیے کوثر ہے، یہ صرف سبب بقائے نام نسل مصطفیٰ ہی نہیں ہے، یہ قیامت تک باعث بقائے خدیجہ الکبریٰ بھی ہے، چونکہ کائنات میں جب تک بطول رہے گی بطول کی ماں کا نام رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ اب آئیں، 3 دن سے لفظ کوثر کو تکرار کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیں، جا کر آپ اردو تفسیر بھی دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، حبر العلماء ہیں، ان سے پوچھا گیا کوثر کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرب کوثر فوعل کے وزن پر، فو واو عین لام، فوعل کے وزن پر استعمال کرتے تھے اور اس سے مراد کثرت لیتے تھے۔ میرے ساتھ رہنا یا توجہ فرمانا، فوعل کے وزن پہ اس کا معنی ہے کثرت کثرت کثرت۔ توجہ روایت کرنے والے نے پھر پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کثرت تو ہے، یہاں کوثر کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے پیچھے جملہ پڑھو کہ یہ کوثر عطا کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا خدا۔ فرمایا خدا جو عطا کرے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ بس 2 جملے مل گئے، کوثر یعنی خیر کثیر۔ اب میرے ساتھ ایک جملے میں جو اس طرح کی گفتگو سننے کے آتی ہیں، اور الحمدللہ آپ سب کے رویے سے چہروں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ بات کا اس لیول پہ سنتے ہیں، کوثر یعنی خیر کثیر۔ اب میں نے معنی کر دیا کوثر کا، نہیں، کوثر کا لغوی معنی کیا خیر کثیر۔ عرض کروں معذرت چاہتا ہوں اہل دین دوستوں سے، خیر کثیر دو چیزیں ہیں، ایک خیر ایک کثیر۔ پہلے خیر ہے، پھر خیر میں کثرت ہے، خیر کثیر۔ جملہ جلدی میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے بطول کو دے کر خیر نہیں کہا، دینے سے پہلے خیر بنایا، خیر بنا کے دیا۔ نہیں بات نہیں پہنچی، وہ جسے اللہ خیر کہے اس کے وجود میں کبھی شر نہیں آتا، جسے خدا خیر کہے اس کے وجود میں کبھی شر نہیں آتا۔ توجہ رکھنا، میرے ساتھ رہنا، خیر اس نے بنایا، صرف خیر نہیں، خیر میں کثرت۔ تو لفظ کثیر کا معنی ہم کیسے سمجھیں؟ آپ کہیں کیا اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ کثیر یعنی زیادہ، نہیں، یہ زیادہ میرا اور آپ کا نہیں، یہ کثیر میرا اور آپ کا نہیں، کس کا ہے؟ خدا کا۔ خدا کا کثیر جاننا ہے؟ کثیر خدا کا کثیر، یہ گلاس ہے نا پانی کا، یہ گلاس پانی کا، یہ میں نے پانی مانگا، مثال دے رہا ہوں، دوست نے مجھے ایک گلاس دے دیا، اگر مجھے یہی دوست ایک پورا جگ دے دے، آپ سب دیکھ کے کیا کہیں گے؟ یار مولانا صاحب نے پانی مانگا، تو نے اتنا زیادہ دے دیا۔ یہ زیادہ عربی میں لے جاؤ تو یہ کہو اتنا کثیر دے دیا۔ توجہ رکھنا، یہ ایک جگ کو جو آپ اور میں نے کثیر سمجھا نا، اللہ کی نظر میں قلیل ہے، اتنا قلیل ہے کہ اس میں ایک قطرہ خون گرے نجس ہو جائے، چونکہ اللہ کی نظر میں قلیل ہے۔ اللہ کی نظر میں پانی نجاست کا مقابلہ تب کرے گا جب ایک کر تک پہنچے۔ اب کر کیا ہے؟ 3 بلشت، اس کا طول، عرض اور عمق، ایسے ہی ہے نا؟ تو کم از کم اللہ کی نظر میں قلت سے نکلنے کے لیے کر چاہیے،
جس کا کثیر پر سے شروع ہوتا ہو، اور وہ بھی اس دنیا میں، بات تھوڑی پیچیدہ ہے، جس کا کثیر شروع ہی پر سے ہوتا ہو، اور وہ اگر مادی شے میں نہیں، وہ خیر میں کثیر کہے۔ نہیں، بات ابھی واضح نہیں، اور واضح کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ایک جگ پانی میں قطرہ خون گرا نجس، کیوں نجس ہو گیا؟ چونکہ پانی کی طہارت کم تھی، وہ خون کی نجاست اس پر غالب آ گئی۔ اچھا، یہی نجاست جو ایک قطرہ خون ایک جگ پانی پہ غالب آ گئی، یہی نجاست نہیں، اس سے بڑی نجاست، بڑی نجاست کون سی؟ کتا نجس العین ہے نا، ہے نا؟ اگر کتا سمندر سے گزرے، سمندر نجس ہوتا ہے؟ نجس العین ہے، لیکن نجس نہیں ہوا۔ سمندر کیوں نجس نہیں ہوا؟ آپ نے کہا اس کی طہارت اتنی وسیع ہے کہ کتے کی نجاست اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سمندر کی طہارت اتنی وسیع ہے کہ اس کتے کی نجاست اسے نقصان نہ پہنچا سکی۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے آیت تطہیر میں طہارت کا اعلان کیوں کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ پنجتن طہارت کا وہ میرے ساتھ رہنا، یہ پنجتن طہارت کا وہ سمندر ہے جس پہ کسی نجاست کا غلبہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا ہی نہیں کہہ رہا۔ اسی لیے نماز پڑھو، ہمارے ہاں واجب ہے سجدہ خاک پہ یا زمین سے اگنے والی چیز پہ۔ اچھا، خاک پہ سجدہ کرو، ثواب ایک سجدے کا، لیکن اگر وہی خاک کربلا وہ بڑھ گیا نا، ثواب بڑھ گیا، تو ثواب کس نے بڑھایا؟ خاک کربلا نے۔ اچھا، خاک کربلا نے کیوں ثواب بڑھایا؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ اس میں خون حسین گرا۔ اب جن کے دلوں میں بغض آل محمد ہے، بول بول کے کہتے ہیں دیکھو شیعہ کیسی مبہوت اور کیسی مخبوط الحواس باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس خاک میں خون حسین گرا تو وہ خاک کھا کے شفا ہو گئی۔ سننا، کہتے ہیں کربلا والے 72 اور یزیدی ہزاروں، اور ان میں سینکڑوں اگر مبالغہ نہ کریں تاکہ دوسروں کو جواب دے سکے، آپ سینکڑوں ان ہستیوں نے انہیں فنار کیا۔ تو وہ کہتے ہیں جن کو فنار کیا وہ بھی تو وہی دفن ہے، ان کا خون بھی تو وہی گرا، تو حسینیوں کا خون بھی وہاں، یزیدیوں کا بھی وہاں، پھر شفا کیسے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ حسین وہ سمندر ہے جہاں یزیدیوں کی نجاست کام کرتی ہی نہیں ہے۔ سفر کی مجالس میں آؤں گا تو عظمت خاک کربلا پہ قرآن سے دلیل دوں گا، لیکن اب چونکہ موضوع نہیں، یہ طہارت کا سمندر ہے۔ اچھا، یہ پنجتن طہارت کا سمندر ہے، لیکن پنجتن کی شناخت چادر میں بطول اسی لیے بنی ہے تاکہ بتایا جائے اس سمندر کو اپنے وجود میں سمیٹنے والی کوثر ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر خیر کثیر۔ لو، کثیر کا معنی جنہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا بتا رہا ہوں، اور پھر سوچنا، اپنی عقل و فکر کو پرواز دینا معرفت کے ساتھ، اور سوچنا آج رات کہ سیدہ ہے کیا۔ اللہ کا کثیر سمجھنا ہے تو قلیل دیکھو، قلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها۔ اگر میری نعمتیں جو میں نے اس دنیا میں دی ہیں شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، میرے بھائی ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لو، جن نعمتوں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، پتہ ہے خدا کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟
میری بات کا توجہ ہے؟ جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ اور کثیر بھی خیر میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں بطول کوثر بن کے ملی۔ اللہ نے کہا اسی لیے بطول کو کوثر کہا ہے کہ یہاں آئی تو کوثر بن کر، وہاں آئے گی تو شافع روز محشر بن کر۔ ہاں بطول کوثر، کوثر یعنی خیر کثیر۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے ہم نے حکمت دی اسے خیر کثیر دیا۔ تو خیر کثیر کا ایک مصداق حکمت ہے، ایک مصداق حکمت ہے۔ سننا، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا خیر ہے کیا؟ سمیٹ رہا ہوں، سب سے بڑا خیر اس کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی نظر میں سب سے بڑا خیر ہے ہدایت۔ ہدایت۔ بطول کیوں خیر کثیر ہے؟ اللہ نے کہا، توجہ، خدا نے کہا میں نے انسانوں کو خلق ہی ہدایت کے لیے کیا۔ ایسے ہی ہے نا کہ انسان خدا تک پہنچے تو خدا تک کب پہنچے گا؟ جب خدا کی معرفت ہو۔ خدا کی معرفت کب ہوگی؟ جب تم معرفت کرانے والا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اسی لیے آپ دعائے معرفت میں یہ جملے پڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک۔ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تیرے رسول کی نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک۔ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کی نہیں ہوگی۔ سننا، حجت کی معرفت کیا ہے؟ فإنک اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت دینی۔ اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو دین ہی گیا، ایسا ہی ہے نا، گمراہ ہو گیا۔ تو گمراہی سے بچانے والا حجت۔ ہم حجت کا ایک مصداق امام کو کہتے ہیں۔ سننا، بطول کیا ہے؟ عزیزو، اللہ کی حجت تین عنوان کے ساتھ ظاہر ہوئی، البتہ اس کے بغیر بھی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو بیان کروں گا۔ توجہ فرمانا، اللہ کے نظام ہدایت کو اللہ نے تین منصب میں ذکر کیا ہے، نبوت، رسالت، امامت۔ سننا، اگر حجت کی معرفت نہ ہو تو دین سے گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو اب گمراہی سے بچانے کا رسول کے بعد جو نظام چلا وہ نظام امامت ہے نا، امامت ہے۔ نظام نبوت کی آخری ہستی کا نام مصطفیٰ اور نظام امامت کی پہلی ہستی کا نام مرتضیٰ۔ اب کہہ دو جملہ، جو نظام ہدایت کی آخری ہستی مصطفیٰ کو نظام ہدایت کی پہلی ہستی مرتضیٰ سے ملا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، ادھر نبوت کی آخری فرد کو ادھر امامت کی پہلی فرد سے جو نقطہ اتصال بنے اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ ہے معنی خیر کثیر کا کہ اب وہ نظام ہدایت جو اللہ کا بخشا ہے وہ نظام ہدایت نسل بطول میں چلے گا، اور اسی خیر کثیر کا ایک مصداق وہ آنے والا ہے۔ وہ آنے والی ذات ہے جو ظہور کرے گا۔ نہیں یار توجہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، بس جملے سمیٹ رہا ہوں، آپ شاید تھک گئے ہیں لیکن میں چاہتا تھا بھی بات کرنا۔ نظام ہدایت میں آخری فرد کا نام امام زمان، ادھر میرا 12واں ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا۔ کبھی سوچا مریم کا بیٹا ہی کیوں آئے گا؟ اللہ چاہتا ہے اس وقت تک قیامت ہی نہ آئے جب تک دنیا مقام بطول کو سمجھ نہ جائے۔ اسی لیے بطول کے بیٹے کو پردے غیبت میں رکھا، مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پہ ٹھہرا لیا۔ ادھر بطول کا بیٹا ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا۔ مریم کے بیٹے کا سر ہوگا، بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے، وہ بطول کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر اعلان کرے گا، دنیا والے دیکھ لو مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے بطول کے بیٹے کی شان کا۔ خیر کثیر ہے۔
بیٹا سو توجہ ہے؟ بس بات سمیٹ رہا ہوں، لیکن چاہتا ہوں ادھوری بات نہ رہ جائے، ورنہ لوگ تو گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تین مائسا توجہ فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا. چونکہ بطول خیر کثیر ہے، اگلی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 کام کر. چونکہ کوثر ملی، کیا کر؟ ایک نماز پڑھ. نماز بندگی کا مصداق ہے. اے میرا حبیب بندگی بڑھا. عجیب ہے، وہ خدا جو کہتا ہے بندگی کم کر، بطول کے آنے کے بعد کہتا ہے بڑھا. آئے آئے آئے. اچھا دوسرا کام کیا کر؟ وَانْحَرْ. وَانْحَرْ کا معنی تفسیر کوثر میں دیکھ لیجئے گا. مکتب اہل بیت میں وَانْحَرْ کا معنی کنایا ہے. جب آپ ان کو نہر کرتے ہیں تو یہاں مارتے ہیں نا، تو نہر سے مراد جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو یہاں تک ہاتھ لے جانا ہے. تو وَانْحَرْ کا معنی معصومین نے یہ کیا، تکبیریں بلند کر. سننا یار، یہ بات ذرا دقیق ہے. چونکہ تجھے کوثر مل گئی، 2 کام کر. ایک اللہ کی بندگی بڑھا، دوسرا تکبیریں بلند کر. تو تکبیریں بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. سرکار مکے میں کھڑے ہو کے تکبیریں بلند کریں. کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں کہیں؟ چونکہ کوثر مل گئی. کہا انہیں بتا جو چاہتے تھے اللہ اکبر نہ رہے، انہیں بتا اللہ اکبر بچانے والی آ گئی ہے. ہائے 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 ہائے. جو چاہتے تھے اللہ اکبر نہ رہے، اب تکبیریں بلند کر. انہیں بتا تمہیں نا امید کرنے والی آ گئی ہے. اس کی نسل رہے نہ رہے، نام خدا رہے گا. یہی وجہ ہے، ضبط کرنا مصائب نہیں، فضیلت کا جملہ ہے. یہی وجہ ہے نسل کوثر کا مصداق تھا. نسل کوثر کا مصداق تھا. دربار یزید خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. فصاحت فاطمی و علوی و حسنی و حسینی کا مظہر بن کر میرا رات کا چوتھا خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیا، مجمع پہ سناٹا چھایا. سناٹے کے بعد مجمع کے قلوب تبدیل ہونا شروع ہوئے. یزید نے دیکھا درباریوں کو، درباریوں کے چہروں سے بدلتے ہوئے تاثرات. اب گھبرایا، کہنے لگا کروں تو کیا کروں، انہیں روکوں تو کیسے روکوں. کہنے لگا مؤذن لاؤ، مؤذن لاؤ، مؤذن لاؤ، اذان دو، اذان دو. اذان شروع ہوئی، امام رک گئے. اذان شروع ہوئی، امام رک گئے. اللہ اکبر کہا، چپ رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، چپ رہے. اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر کہنا تھا، ادھر امام نے اب روکا. اب روکا، کہا رکے. پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا یزید دیکھ لے، مجمع تیرا، دربار تیرا، مؤذن تیرا اور نام میرا. یزید تیرے دربار میں میرا اعلان ہو رہا ہے. فرمایا شہادو ان محمد رسول اللہ سے پہلے اللہ اکبر کی صدا تیرے دربار میں یہ بلند ہونا دلیل ہے کہ تیرا دادا چاہتا تھا نام محمد نہ رہے، میرا دادا چاہتا تھا ہم رہے نہ رہے، نام محمد رہے. میرے امام نے کہا دیکھ تیرا دادا ہار گیا، میرا دادا جیت گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لے بھائی آیت کا آخری جملہ، اور اس سے بڑی فضیلت زہرا کیا؟ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے. اللہ نے دشمن رسول کو اور دشمن خدا کو، دشمن بطول کو ابتر کیا. کیسے ابتر کیا؟ بے ایک ہی جملہ کہنا ہے، ہمت ہی نہیں رہی، ہمت نہیں رہی. اس لیے ایک جملہ کہنا ہے تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر یعنی بے نام و نشان. اچھا اگر آپ نے اس آیت کا معنی مصداق دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو آئیں میں دکھاتا ہوں، پڑھاتا نہیں.
امیہ اور بنو عباس دونوں نے مل کر حکومت کی، یعنی مل کے مراد یہ کہ 100 ہجری تک ایک کی، 100 ہجری سے لے کر پھر ہلاکو تک دوسروں، ایسے ہی نا. تو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی حکومتوں کا دائرہ کتنا تھا؟ کبھی سوچیے. میں آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جب کہتے ہیں نا بنو امیہ کی حکومت، اس کا دائرہ ذرا تھوڑا سرسری سا ہی، پڑھے لکھے دوست جلدی توجہ فرمائیے، ہیں بھی آپ مجھ سے زیادہ آشنا ہیں. ادھر سے بنو امیہ کی حکومت افریقہ تھا، ایسے ہی ایتھوپیا تھا وہ. ادھر سے اسپین تک تو گئے نا، اسپین کو عربی میں اندلس کہتے ہیں، اور اسپین تک یورپ ہے. ادھر ایران یہ سارا یہاں تک یہ ہرات تک، اس وقت چونکہ ایران کا حصہ، وہ ساری ریاستیں جو ہم کہتے ہیں مشرقی یورپ، وہ سارا میری طرف متوجہ رہنا، وہ بنو امیہ کی حکومت. تو بنو امیہ کی حکومت 3 بر اعظموں پر، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا، 3 ٹکڑوں پر اور بڑے بڑے ٹکڑوں پر. سوچئے گا چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ. آپ جو لوگ UAE گئے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے، ہم جاتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب دبئی سے شارجہ چلے گئے، شارجہ سے ملک ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اور ان کا بیٹھنا اٹھنا دیکھیں کتنا متکبرانہ ہے، ایسے ہی ہے. تو اب سوچیں بنو امیہ 3 بر اعظموں پہ حکومت، ایسے ہی ہے. اور وہ بنی عباس، ان کی بھی اتنی بڑی حکومت. جن کی اتنی بڑی حکومتیں ہوں وہ دنیا سے گئے تو ان کی قبروں کے نشان تو رہتے ہیں. سوچئے گا ہے کوئی نشان؟ بھئی کسی بنو امیہ کے فرد کا کوئی قبر کا نشان آباد دکھا، آباد دکھا ہے بنی عباس کا آباد دکھائیں. یہ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے. اس کی اگر اسمبلی میں جائیں نا، جس نے یہاں 20 دن بھی حکومت کی ہے نا، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے فلاں وقت سے فلاں وقت تک وزیر اعظم رہا. عجیب ہے، 22 کروڑ پہ حکومت کرنے والے کا نام ہے اور 3 بر اعظموں میں حکومت کرنے والوں کی قبروں کے نشان بھی. تو اولاد یہ انسانیت ساری پھیلی، سارے سید تھوڑے ہیں، تو ادھر بھی تو تھی نا، تو کہاں ہے؟ کسی نے کبھی یہ فخر کیا؟ نہیں توجہ ہوگی معذرت کے ساتھ. تو نہ بنی عباس کا نشان نہ بنی امیہ. تو کیا وہ چاہتے نہیں کہ ہماری قبریں نہ رہیں؟ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتا. ان شانیہ کا ہو بلا نہیں. ادھر میں نے دکھا دیا دشمن ابتر کیسے ہوا، ادھر بھی دیکھ لو کوثر کے ذریعے کیا ہوا. ادھر دشمن مصطفیٰ، دشمن بطول ابتر بے نام و نشان، بے فیض، کوئی اس کا نام و نشان نہ رہا. ادھر کیا؟ آپ فیصل آباد میں ہیں اور یہ پنجاب، ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک، تو ہر ضلع ہر تحصیل گیا ہوں. اب آپ میری بات کی گواہی دیں گے. آپ کے ادھر فیصل آباد میں مختلف اقوام ہیں نا، فرق ہیں، چودھری ہیں، رانے ہیں، ایسے لگتے. آپ یہاں سے گجرانوالہ چلے جائیں، وہاں اور برادری ہے یا نہیں ہے؟ چلے وہاں سے آپ پٹھوار چلے گئے، یہ جو پنڈی ہے، وہاں آپ کو ورک بڑے چیمے اتنے زیادہ، وہاں راجے ملے. اچھا اس سے آگے KP میں چلے جائیں تو وہاں راجے ملے نہیں، ملک ہیں، خان ہیں، ایسے ہی. وہاں سے بلوچستان چلے گئے، KP والی برادریاں ملے نہیں ملے، کاسٹ نہیں ملے. سندھ کے اندرون سندھ چلے جائیں، اکثریت میں ملے گے نہیں. اچھا یہ ملک سے ایران میں چلے جائیں، یہاں بھی کوئی برادری قوم کا نام ہے؟ بدل گیا، نام ہی بدل، انسان نہیں بدلے، نام بدل گیا. آپ عربوں میں چلے جائیں، وہاں کوئی ایران والی قوم نہیں، ایسے ہی. آپ یورپ چلے جائیں، وہاں عربوں والی قوم نہیں، ایسے ہی. میری بات کی گواہی دو گے، دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، آپ کو یا کوئی برادری، قوم، کاسٹ یا ضلع یا ملک میں ملے گی. ایک نام پوری دنیا میں ایک ہی ملے گا اور وہ اولاد بطول ہے. توجہ ہو گئی؟ ان شانیہ کا هو الاقدر. اللہ نے پوری کائنات میں اولاد بطول کو پھیلا کر ان شانیہ کا ہو الاقدر کی عملی تفسیر کر دی ہے. کہا دشمن بطول اپنے
محبین بطول کے ذریعے پیام رسول زندہ پیام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اللہ نے ہر پاکیزہ قلب میں محبت اہل بیت کو ڈال دی. ورنہ ایک عرب کا خاندان ایک عجب کے لوگ کیوں مانے؟ کبھی سوچا کیوں مانے؟ ہمارے بزرگ ہیں کہتے ہیں دیکھیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ پہاڑوں میں راجے وہ فلاں آل محمد کی محبت، تو یہ جو محبت دل میں آئی یہ اس نے چاہا. ہاں اور یہ فیض پلٹے تو بطول کی طرف ہے. نہیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، آخری جملہ ہے پاکل گفتگو کا آخری جملہ ہے. مجھے بول کے بتائیں آپ دنیا میں چلے جائیں شیعہ ہو یا سنی، اسلام پھیلانے کا صحرا کسی بادشاہ کو نہیں دیتے، اولیاء کو دیتے ہیں. ہر اولیاء کے پیچھے جا کے دیکھنا اولاد بطول ہی نظر آئے. ایسا ہی ہے تو اللہ نے یہ فیض الہی جاری رکھا. اسی لیے روتے ہیں جو کوثر بن کے آئی تھی، جو ہدیہ بن کے ملی تھی، وہ 95 دن زندہ رہی اور موت کی دعا کرتی. معذرت چاہتا ہوں گفتگو میں نے بہت طویل کر دی، اس لیے اب مجھ میں ہمت نہیں ہے. مصائب میں طویل نہیں پڑھوں گا، 2 ہی جملے کافی ہیں. آؤ ذرا مدینے چلے، رسول کے مدینے چلے، سرکار کے مدینے چلے. کہتے ہیں نا ہمارے مسلمان بھائی آؤ ہم بھی آج مدینہ چلیں، لیکن مدینہ چلیں رسول کو پرسارے جو کوئی مسلمان نہیں دیتا. مار کر جاتا آؤ ہم دینے چلیں. لو بھئی مصیبت کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، آج وہ جنازہ اٹھا ہے کائنات میں پہلا جنازہ ہے جس کا اعلان نہیں ہوا. جس کا اعلان نہیں ہوا. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر یہ جملے دہراتا ہوں. میری بی بی نے کیوں کہا میرا جنازہ بھی رات کو، کسی کو اطلاع بھی نہ دینا. بی بی تیری عظمتوں پہ قربان. بی بی چاہتی تھی میرا جنازہ اور میری قبر مخفی رہ کر قیامت تک کے لیے ہر ضمیر کو سوال کرتی رہے کہ آخر رسول کی بیٹی کا جنازہ خفیہ کیوں ہوا، پوشیدہ کیوں ہوا، قبر مخفی کیوں رہی، کیوں؟ بی بی چاہتی تھی یہ کیوں کا سوال ہوتا رہے اور لوگ حق کی طرف آتے رہے. اب میں سوچ رہا ہوں مصائب شروع کروں بی بی کا تو کہاں سے کروں. بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم 95 دن نہ سونے والے، 3 مہینہ اور 5 دن تڑپنے والی. نہیں جملہ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر. ہم مولا حسین کی مصیبت پڑھتے ہیں لیکن جملہ کہتا ہوں مولا آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، لیکن مولا 70 قدموں پہ بہن نے دیکھا ضرور، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا، لیکن مولا خنجر چلتا رہا. آپ کو اذیت اتنی دیر ہوتی رہی جتنی دیر خنجر چلا. آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، مولا آپ اتنے لمحے تڑپے ہوں گے اللہ جانے. رسول کی بیٹی کتنی دیر تڑپتی رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس جتنی مرتبہ لو، درد کا احساس ہوتا ہے. ہاں رسول کی بیٹی ان 95 دنوں میں ایک دفعہ مسکرائی، ایک دفعہ مسکرائی. ہاں میں روایت پڑھ رہا ہوں، لوائج الاحزان کی روایت ہے. پتہ ہے کب مسکرائی اور کس واقعے میں بی بی مسکرائی؟ حضرت اسماء بنت امیس، یہ نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت اسماء بنت امیس حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ ہے. بی بی کہتی ہیں خود راویہ ہیں، حضرت اسماء کہتی ہیں میں بی بی کے پاس تھی، بی بی کی شہادت سے 2 دن پہلے بی بی نے کہا اسماء
رات بابا خواب میں آئے، کہنے لگے بطول تیری مصیبتیں ختم ہونے، کہا میں سمجھ گئی، اسماء رونے لگی، بی بی کہتے تجھے اس لیے نہیں بلایا، مجھے ایک بات پسند نہیں ہے، اس کا غم ہے، دکھ ہے، بی بی حکم فرمائے آپ کو امت سے دکھی جا رہی ہے، مجھ سے کس دکھ کا اظہار کرنا چاہتی ہے؟ بی بی نے کہا یہ جو عربوں میں جنازے اٹھائے جاتے ہیں نا، اس وقت اس طرح اٹھائے جاتے تھے، بی بی نے کہا تختے پر یہ جو جنازے کو لٹا دیتے ہیں، جسد کو رکھتے ہیں، بی بی کہتی ہے مجھے یہ پسند نہیں،